شروع میں میرا خیال ہے کہ میں یہ واضح کر دوں کہ جب ہم بات کرتے ہیں ایک انصاف پسند اور عدل پر مبنی معاشرے کی، تو اس میں مجھے صرف 3 ایلیمنٹس نظر آتے ہیں کہ جو اس میں ہونے چاہیے: جمہوریت اور تیسرا مزید جمہوریت. اور جمہوری نظام کا، جمہوریت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جس دستور کے تحت کام کرتے ہیں، وہ جمہوری نظام جس دستور کے تحت چلتا ہے، اس دستور کو بنیاد بنا کر تمام فیصلے اور تمام سسٹمز جو ہیں ان کو چلایا جائے، اور خاطر خواہ عزت جو ہے وہ دستور کو دی جائے. جو آج اس وقت جو ہمیں اپنے ارد گرد ماحول نظر آتا ہے، اس میں بہت اس کا فقدان نظر آتا ہے. جب دستور کی بات کی جاتی ہے تو ایک پرنسپل ہوتا ہے جس کو ٹرائیکا پولیٹیکا، غالباً یہ اسد صاحب بتائیں گے، کہا جاتا ہے، جو سیپریشن آف پاورز کے، جو ٹرینٹی آف پاور ہے. 3 ادارے، جو 3 برانچز ہیں، ریاست کے 3 ستون جو ہیں، ان کا الگ الگ جو ہے، ایک تو دائرہ کار ہو، اور ان کا دائرہ جو ایک سرکل آف انفلوئنس ہے وہ الگ الگ ہے، اور ان کی پاورز بھی اس طرح سے آئین فراہم کرتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے اوور لیپ نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ کلیش نہیں ہو، تاکہ نظام جو ہے وہ چلتا رہے. اور اس کے پیچھے حکمت جو ہے وہ تھی، اور یہ جب جمہوری نظام اولڈ گریک سویلائزیشن میں شروع کیا گیا، تو یہ اس وقت سے سیپریشن آف پاورز کا پرنسپل، مونٹیسک نے کب بات کی تھی سیپریشن آف پاورز کی؟ وہ آج کی یا 2 دہائیاں یا 4 دہائیاں پہلے کی بات نہیں ہے، سینچریز اولڈ بات ہے. تو یہ ایک اس پرنسپل کو جو اپنایا گیا ایک جمہوری نظام کے حصے کے طور پر، تو اس کے پیچھے ایک حکمت تھی کہ اگر یہ نظام چلنا ہے تو سیپریشن آف پاورز ضروری ہے. اور جو دوسرا ایک بہت اہم حصہ تھا جسے ہم بھول چکے، وہ تھا سیپریشن آف چرچ اینڈ دی اسٹیٹ. وہ قابل بحث بات ہے، اس میں شاید بہت سارے لوگوں کو ہمارے معاشرے میں اعتراض ہوتا ہے، لیکن کم سے کم یہ ایک چیز جس کو ہمارا آئین تسلیم کرتا ہے، سیپریشن آف پاورز، اس کے اوپر جو ہے ہم سب کا ایک رائے ہونی چاہیے. اب سیپریشن آف پاورز جو ہے وہ کب جمہوریت کو جلا بخشتی ہے؟ جب تینوں ستونوں کی انڈیپینڈنس ہو، ان کو کام کرنے کا فریڈم ہو، ان کے کام کرنے کو انفلوئنس نہ کیا جائے کسی دوسرے ادارے کی طرف سے. انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اس میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے. ہمیں آزاد عدلیہ جو ہے وہ چاہیے تھی، مگر آزاد عدلیہ کا مطلب کیا ہے؟ ہم کس قسم کی عدلیہ کو آزاد عدلیہ کہتے ہیں؟ اس کے بھی اپنے کچھ بینچ مارکس ہوں گے. جب دنیا بھر میں آپ کی انٹرنیشنل کاؤنسل آف جورس میئر کرتی ہے کہ آزادی عدلیہ کی کہاں کہاں پر زد میں ہے اور کہاں کہاں پر عدلیہ جو ہے وہ زیادہ آزاد ہے، تو اس میں کچھ نہ کچھ تو بینچ مارکس ہوں گے جس کی بنیاد پر ہم یہ پیمائش کرتے ہیں کہ فلاں ملک کی عدلیہ آزاد ہے. ان بینچ مارکس میں بہت اہم نکات جو ہیں، جو ہم اکثر جب ہم آزاد عدلیہ کا ذکر کرتے ہیں تو بھول جاتے ہیں، آپ کو صرف ریمائنڈ کرانا چاہوں گی. ایک تو یہ ہے کہ آزاد عدلیہ امپارشل ہوتی ہے، وہ کسی سیاسی یا مذہبی رائے کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ نہیں کرتی، اور اگر وہ کر لے تو وہ آزاد نہیں ہے، وہ امپارشل نہیں ہے، وہ پارشل ہو گئی. لہٰذا کتنی امپارشل ہے عدلیہ، وہ اس بات کی غمازی کرے گا کہ اس ملک کی عدلیہ کتنی آزاد ہے. جب امپارشل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی پرسنل انٹرسٹ بھی نہیں ہوگا. جو بھی جوڈیشل پروسیس کا آؤٹ کم ہے، اس میں جوڈیشری کا اور جوڈیشری سے متعلقہ لوگوں کا کوئی ذاتی مفاد وابستہ نہیں ہوگا. یہ ہے عدلیہ کی آزادی. اور اگر وابستہ ہے تو پھر یا تو اس حکم کو دور کر لیجئے یا پھر مان لیجئے کہ عدلیہ آزاد نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ جو
عدلیہ سے متعلقہ لوگ ہیں، چاہے وہ اس کی اسٹیبلشمنٹ سے متعلقہ ہیں، چاہے وہ ڈسپنسیشن آف جسٹس سے متعلقہ ہیں، ان تمام لوگوں کا جو سلیکشن ہو وہ اس بنیاد پہ نہ ہو کہ ان کے کیا سیاسی خیالات ہیں، کیونکہ سیاسی خیالات تو عدلیہ سے متعلقہ لوگوں کے ہونے نہیں چاہیے. اگر وہ اپنے پرسنل ان کے ذاتی خیالات ہیں بھی تو وہ اس بنیاد پر ان کو عدالت میں موجود نہیں ہونا چاہیے، یا اس بنیاد پر ان کو عدالت سے ریموو نہیں کرنا چاہیے کہ ان کے کچھ سیاسی یا مذہبی خیالات ہیں. جو عدالت کے ڈیسیژنز ہیں، جو اس کے فیصلے ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن ہو، ان کو کمپلائی کیا جائے، اور ریاست کے جو ادارے یہ طاقت اور اتھارٹی رکھتے ہیں کہ وہ امپلیمنٹیشن کرائیں، وہ امپلیمنٹیشن کرا پائیں. اور یہ کہ عدالت سے متعلقہ لوگ کسی بھی قسم کی انٹرفیرنس سے اور انفلوئنس سے پاک ہوں. کوئی دوسرا ادارہ جو ہے ان کو نہ تو ان کے کام میں دخل اندازی کر سکے اور نہ ہی ان پر اثر انداز ہو سکے، چاہے وہ پیشہ ورانہ طریقے سے اثر انداز ہو رہا ہو یا ذاتی طریقوں سے اثر انداز ہو رہا ہو، مگر کسی قسم کی کا انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے. اور ان کی ایک انسولیشن ہونی چاہیے دوسری برانچز، یعنی دوسری جو برانچز آف دا اسٹیٹ ہے، ریاست کے جو دوسرے ادارے ہیں، ان کی پینیٹریشن نہیں ہونی چاہیے عدلیہ کے اندر، نہ ہی عدلیہ کی پینیٹریشن ہونی چاہیے ان کے ساتھ. ان کی کمپلیٹ ایک انسولیٹڈ ادارہ ہو. اور بہت اہم چیز کہ اس ملک کے اندر باقاعدہ میکنزمز بنے ہوں کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی یا احتساب عدلیہ کا انشور کرتا ہو. لہٰذا جب ہم نے، چونکہ میں یہاں پر ایک انسانی حقوق کی کوشش کرنے والوں کی حیثیت سے، ایک بہت ادنا سا کردار ادا کرنے والوں کی حیثیت سے بات کر رہی ہوں، اور اس ہال میں بہت سے لوگ مجھے ایسے نظر آ رہے ہیں جو اس وقت 2007 میں ہمارے ساتھ تھے جب ہم نے ایک آزاد عدلیہ کا خواب دیکھا تھا اور سوچا تھا کہ یہ تمام ایلیمنٹس ہوں گے جب ہم آزاد عدلیہ حاصل کر پائیں گے. لیکن ہم سے غلطی یہ ہو گئی کہ جب ہم نے چند افراد کی نوکریاں بچائیں تو ہم یہ سمجھے کہ ہماری جدوجہد ختم ہو گئی. وہاں سے ہماری جدوجہد کا آغاز ہوا تھا. اس کے بعد ہمیں اب ہاتھ پاؤں چھوڑ کر بیٹھنا نہیں چاہیے تھا. اس کے بعد وہاں سے ہی تو وہی تو نقطۂ آغاز تھا. اور یہ میں سمجھتی ہوں کہ اگر ابھی بھی ہم اس بات کو سمجھ لیں تو ہم بیسیکلی جو اسد بات کر رہے تھے کہ ایک انسٹیٹیوشنل وہ ہے، تو انسٹیٹیوشنل اگر ان کی پوزیشننگ بھی ہے تو اگر ہم یہ سب ایلیمنٹس جو ابھی میں نے عرض کیے، اگر ان تمام نکات کو ہم انشور کر پائیں، یقینی بنا پائیں، تو دراصل ہم عدالت کے ادارے کو استحکام دے رہے ہوں گے. اور آئندہ آنے والے نہ تو کوئی آپ کے جو عامر فوجی عامر ہیں اپنا، چاہے ان کا کوورٹ مارشل لا ہو یا اوورٹ مارشل لا ہو، ان دونوں صورتوں میں وہ عدالت کو انفلوئنس نہیں کر پائیں گے اگر یہ تمام ایلیمنٹس ہم آج یقینی بنا لیتے ہیں.